السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل مختلف عمر کے لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، یا مختلف لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا تعامل کیسا تھا، اس حوالے سے کافی باتیں پچھلے دروس میں آ چکی ہیں۔ آج کے درس میں یہ ذکر کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات، اللہ کے نبی کا تعامل بزرگوں کے ساتھ کیسا تھا۔ جیسے کسی بھی سماج و معاشرے میں جوان ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ایسے بوڑھے بزرگ یہ بھی اس سماج کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے حقوق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات ہیں، اور بڑھاپا یہ خود اپنے آپ میں کن چیزوں کا متقاضی ہوتا ہے، اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس حوالے سے کتاب و سنت میں کیا تعلیمات موجود ہیں، اور پھر ان تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ ہے، کیا نمونہ ہے۔ یہ باتیں اگر آدمی جانے سمجھے تو اپنے گھر کے بڑے بزرگ، اپنے آس پاس کے بڑے بزرگ کا نہ صرف احترام کرے گا بلکہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونے دے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر اللہ نے عمر لمبی رکھی ہے تو ہم سب کو بڑھاپا ملے گا، یا ہم بوڑھے ہو چکے ہیں تو دیکھیں کہ ہم پہلے ایک دوسری عمر میں تھے، اب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ اس حقیقت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید سورہ روم میں اس طرح سے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہمارا آپ کا، ہم سب کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا؟ کمزور۔ اور کسی بچے کو دیکھ لیں جو پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے۔ جب ہم اور آپ اس دنیا میں آتے ہیں، یا جو بچے اس دنیا میں آ رہے ہیں، انہیں دیکھیں کہ وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، کمزوری کی انتہا پر۔ بچہ پیدا ہو اسے آپ چھوڑ دیں جگہ، اس کے آس پاس کوئی نہ رہے، اس کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، کتے بلی اس کو کھا لیں گے، کھا لیں گے نہیں کھا لیں گے؟ کتنا کمزور۔ ہم سب اس دور سے گزرے ہیں، ہم سب اس حالت سے گزر چکے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جب ہم آئے تو اتنا کمزور تھے کہ اگر ہمارے ماں باپ، ہمارے گارجین، ہمارے گھر والے اگر ہمیں کہیں ایسی کسی راستے پہ چھوڑ دیتے تو ہمیں کیڑے مکوڑے کھا جاتے، سانپ بچھو کھا جاتے، کتے بلی کھا جاتے۔ اتنا انسان کمزور اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ایک سسٹم، ایک نظام اللہ نے بنایا ہے ہمارے اس دنیا میں آنے کا، ورنہ جس حالت میں ہم اس دنیا میں آتے ہیں اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ہم ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ کیا طاقت ہوتی ہے؟ نہ اپنا دکھ درد بیان کر سکتے ہیں، اور دکھ درد تو بات کی چیز ہے، اپنی حاجت بھی نہیں بیان کر سکتے۔ بھوک لگی ہے لیکن بتا نہیں سکتے، پیاس لگی ہے بتا نہیں سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں چھوٹے بچے کا علاج کرنا یہ اس معنی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اپنے سے اپنی تکلیف بتا نہیں پاتا ہے۔ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کہاں بتا پاتا ہے؟ سر میں درد ہو رہا ہے، کہاں بتا پاتا ہے؟ اس کو تکلیف کیا ہے وہ یہی نہیں بتا پاتا ہے۔ بڑے لوگ تو پھر بھی بتا لیتے ہیں۔ تو اتنے ہم کمزور ہوتے ہیں۔ کمزوری کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عقل نہیں ہوتی، کوئی چیز سمجھ نہیں سکتے، بلکہ اس سے پہلے کسی بات کا علم بھی نہیں ہوتا، جانکاری ہی نہیں ہوتی، کیا اچھا کیا برا، کیا فائدے مند کیا نقصان دہ، یہ سب کہاں معلوم ہوتا ہے۔ ایک 2 سال 2.5 سال کا بچہ وہ نہیں جانتا کہ کرنٹ لگ سکتا ہے مجھے،
कहीं बिजली का तार हो, उसको नहीं मालूम रहेगा कि इसमें मुझे करंट लग जाएगा। छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का बच्चा, उसको नहीं मालूम रहता है कि मैं यहाँ ऊंचाई से गिर जाऊंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। इसलिए हम और आप उसकी हिफाजत करते हैं, उसको सेव करते हैं। क्यों? अल्लाह ताला जब हमें पैदा करता है तो हम कमजोर होते हैं। उसी बात का अल्लाह ने जिक्र किया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया ज़अफ़, कमजोरी के आलम में, सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा, फिर इस कमजोरी के बाद अल्लाह ताला तुम्हें कुव्वत देता है, ताकत। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ताकत आ रही, ताकत पैदा हो रही, अक्ल बढ़ रही है, जानकारी बढ़ रही है, जिसमें तवानाई और कुव्वत बढ़ रही है। हम सब इस प्रोसेस से गुजरते हैं, यानी हम जवान हो जाते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा जअल मिन बअदि कुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा, फिर इस कुव्वत के बाद फिर से पलट करके कहाँ पहुंच जाएंगे? ज़ाफ में, कमजोरी में और शैबा यानी बुढ़ापे में। फिर से वहीं हम पहुंच गए जहां से जिंदगी का आगाज हुआ था, पलट करके वापस वहीं पहुंच गए। इसी को बुढ़ापा कहते हैं। पहले वाला और तीसरा मरहला, 3 मरहला हो गया इंसान का। पहला मरहला बचपना, और दूसरा मरहला जवानी, और तीसरा मरहला बुढ़ापा। पहले के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तालीमात है, इसका जिक्र आ चुका कि अल्लाह के नबी बच्चों के साथ कैसे रहते थे, बच्चों के कितने हुकूक हैं, बच्चों पर रहम करो, बच्चों को सिखाओ, बच्चों को की अच्छी तालीम और तरबियत करो, इसका जिक्र आ चुका है। जवानों के साथ अल्लाह के नबी का क्या तामुल था, इंशाल्लाह इस हवाले से बात आएगी। आज जिक्र करना है कि बूढ़ों बुजुर्गों के साथ अल्लाह के नबी का क्या तामुल था। इसमें पहली चीज हम और आप ये समझें कि बचपने और बुढ़ापे में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, जैसा कुरान कह रहा है। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? यहाँ भी ज़ाफ था, कमजोरी थी, यहाँ भी ज़ाफ है, कमजोरी है। ये ज़ाफ ताकत में बदल कर फिर से वापस कहाँ पहुंच गया? कमजोरी के अंदर आ गया। तो जैसे एक बच्चा, उसका एक हक है हम पर, आप पर, सब पर, कि हम उस पर रहम करें, हम उसके साथ शफकत का बर्ताव करें, हम उसका ख्याल रखें। ये सारे हुकूक यहाँ भी आ जाएंगे, जितने हुकूक कहा जाएंगे यहाँ आ जाएंगे। इसके साथ साथ हमें कुछ चीजें याद रखनी है, अपने आप को बार बार याद दिलाना है, तब हम जाकर के बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ अच्छा तामुल कर पाएंगे। वो क्या चीज है? एक चीज ये है कि ठीक, एक आदमी हमारी नजरों के सामने बहुत काबिल था, बहुत बासलाहियत था, बहुत कुछ जानता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें अब उसके दिलो दिमाग से रुखसत हो जाएगी। ये बात हम भूल जाते हैं। हम अपने माँ बाप के साथ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ उलझते क्यों हैं? उसके एक वजह यह है कि हम ये बात नहीं याद रख पाते कि ये जैसे 10 साल पहले थे अब वैसे नहीं है। अब ये बहुत सारी बातें भूल जाएंगे, इनको याद ही नहीं रह जाएगी। बहुत सारे डिसीजन या फैसले लेने में ये हिसाब किताब सही से नहीं कर पाएंगे। कहीं कहीं जो कहीं आना है, जाना, कुछ काम करना, तो जो पहले ताकत थी, जैसा ये कर ले जाते थे, ऐसा अब ये नहीं कर पाएंगे। इस कैफियत का अगर ख्याल रखा जाए तो बुजुर्गों के जो हुकूक हैं उसके अदायगी में बड़ी आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी। इसलिए कि फिर हम प्रिपेयर हैं, हमारा जहन तैयार है कि अच्छा हाँ, ये अब माजूर हो चुके हैं, इनके अंदर ये सलाहियत, ये ताकत नहीं रह गई। जिस उम्मीदों पर ये पहले थे, अब हम वो उम्मीदें ये पूरी नहीं कर सकते। तो पहली चीज इस वाले से ये है। एक बात और बताऊं कि बुढ़ापा खुद ही अपने आप में बहुत तकलीफदेह होता है, खास तौर पर अगर बूढ़ा होने के बाद आदमी की उम्र और बढ़ जाए। तो बूढ़ा हो गया और फिर उसको मौत भी नहीं आ रही, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्र से पनाह मांगते थे। अल्लाह के नबी की बहुत सारी दुआएं हैं, कई चीजों से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी कि अल्लाह इससे बचा लेना। उन्हीं में से एक दुआ क्या है, देखिए, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, सही बुखारी के अंदर। मुसाब कहते हैं, काना सअदुन यअमुरु बिखम्सिन व यज़कुरुहुन्ना अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रावी कहते हैं कि एक सहाबी ये 5 चीजों के बारे में बताते थे, हुक्म देते थे, और उनका जिक्र करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, अल्लाह के नबी ने बताया है। तो कहते थे कि अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख्ल, ए अल्लाह मुझे कंजूसी से बचा। बुख्ल एक बहुत ही बदतरीन बुराई है, आदमी को कंजूस नहीं होना चाहिए।
جتنا اللہ نے نماز رکھا ہے جیب میں، خرچ کر سکتا ہے تو خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، بیوی بچوں پہ خرچ کرے، ماں باپ پہ خرچ کرے، دوست احباب پہ خرچ کرے، مہمان آ گئے مہمان پہ خرچ کرے، زکوٰۃ نکالتا ہے، یعنی زکوٰۃ کہ اتنا مال اگر اس کے پاس ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ میں مال خرچ کرے، ایسے ہی نفلی صدقہ خیرات کرے، رفاہی کاموں میں اچھے کاموں میں خرچ کرے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے کہ جمع کر رہا ہے، ایک ایک روپیہ جوڑ کر کے کیا کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، نہیں خرچ کرنا ہے، مالدار بننا ہے۔ یہ پہلی بات تو نہ شرعی ناحیے سے ایسا آدمی مالدار بن سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایسے آدمی پر بددعا ہے۔ جو آدمی صاحب مال ہو کر کے مال کو پکڑے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، تو روز آنا ایک فرشتہ ایسے آدمی کے حق میں بددعا کرتا ہے، فرشتہ بددعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اوپر سے آسمان سے، 2 فرشتوں کو ڈیلی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ فرشتے دعا کرتے ہیں، یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی آپ لوگوں نے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ کرے اس کو تو اور نماز، جو خرچ کرے اس کو اور نماز، اور ایک فرشتہ بددعا کرتا ہے کہ اللہ جو خرچ کرنے کی طاقت میں ہے پھر بھی نہیں خرچ کر رہا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو اس کے مال کو تو کیا کر دے، برباد کر دے۔ تو یہ شرعی نحو سے کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ نہیں، کنجوس آدمی یہ مالدار نہیں بن سکتا ہے، مالداری نہیں آئے گی، فرشتے کی بددعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نا، فرشتوں کو بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آ کر کے ایسے آدمی کے حق میں بددعائیں کریں، تو کنجوسی یہ بدترین برائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا ایاکم والشح، کنجوسی سے بچو، بڑی خطرناک چیز ہے، تم سے پہلے کے لوگ کنجوسی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، یعنی ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی لیے اس خطرناک برائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو دعا سکھلائی کہ ہم پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن، اے اللہ مجھے بچانا جبن کے معنی بزدلی، بیجا خوف، بیجا ڈر، کوئی حق بات کہنی ہے، کچھ کام کرنا ہے، پہلے سے ڈرے ہیں، گھبرائے ہیں، اور اپنے فائدہ اپنا نقصان جوڑ کر کے وہ کام کرنے کا پھر بھی نہیں کرتے۔ اس کی مثال دوں گا میں، بہت ساری جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق، صحیح دین صحیح اسلام کے مطابق مسجدیں قائم کی جائیں، لیکن وہاں رہنے والے لوگ ڈرتے ہیں، ابھی مسجد قائم کریں کہ بوال نہ ہو جائے، ابھی علاقے کے لوگ مخالفت نہ کریں کہ کیا ضرورت ہے مسجد قائم کرنے کی، یہاں یہ ان کی مسجد ہے، ان کی مسجد ہے، یعنی بدعت پہ قائم مسجدیں ہیں جہاں بدعت کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر خرافات کی تعلیم ہوتی ہے، اور ایسی مسجد قائم کرنے سے آدمی ڈر رہا ہے جہاں صحیح دین کی ترویج و اشاعت ہو۔ یہ بزدلی ہے، یہ کیا ہے؟ بزدلی ہے۔ نہیں، کچھ خطرہ آ سکتا ہے، کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ شرپسند لوگ ہمارے خلاف کچھ اقدامات کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بچاؤ کر کے ایسی کوشش کی جائے کہ کسی سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو، لیکن ٹکراؤ کے ڈر سے ہم اپنے دین کے تعلق سے کچھ نہ کریں، بیٹھے رہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بزدلی ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ پیارے نبی کو مکہ میں کیا نہیں ملا تھا، اتنی عزت تھی کہ سارے لوگ پسند کرتے تھے، اتنی امانت داری کے بارے میں اتنا مطمئن تھے لوگ کہ لا کر کے اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھتے تھے، 4 لوگ کا جھگڑا ہو جائے تو پیارے نبی کو بلاتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، جوان ہو، بوڑھے ہو، بزرگ ہو، بچے ہو، عورتیں ہو، سب کے زبان پر پیارے نبی کی تعریف رہا کرتی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کے اعلان کا حکم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ اب میرے خلاف کتنے لوگ ہو جائیں گے، میرا جھگڑا ہوگا لوگوں سے، لوگ میرے خلاف سازشیں کریں گے، نہیں، وہاں بزدل نہیں بننا ہے، وہاں ڈرنا نہیں، حکمت، بصیرت، صبر، تحمل، ان سب کے ساتھ کام کرنا ہے، کام کرتے رہنا ہے، کام نہ کرنا یہ بزدلی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہمت ہو تو الٹا پلٹا کچھ بھی کرنے لگو، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہمتی دکھانے کے لیے آپ تعلیمات سے ہٹ کر کے اپنے طور پہ کوئی ڈیسیزن لو، ایسا نہیں، بصیرت حکمت کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے۔ لوگوں کے خوف، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اگر آپ دین کا کام بند کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بزدلی ہے۔ اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بزدل نہ بنانا۔ کوئی بھی آدمی جس کے دل میں اپنے دین کے تعلق سے قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو جائے، اس کا کیا مطلب؟ کہ آدمی بزدل ہو رہا ہے،
क्या मतलब इसका? बुज़दिल हो रहा है, आदमी सच बात रखने से डरता है, घबराता है और सही बात नहीं रखता है, तो अब आदमी अंदर क्या आ रही है? बुज़दिली आ रही है, डर उसके अंदर पैदा हो रहा है या लालच उसके अंदर पैदा हो रहा है। अपनी जात, अपने फायदे को लेकर के आदमी इतना सिक्योर होना चाहता है कि दीन की तालीमात मिट जाए, खत्म हो जाए, उसके सामने दीन को रुसवा किया जाए, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सब चीजें इस्लाम में जायज़ दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख्ली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी। और ये जिसलिए हदीस पढ़ी गई वो टुकड़ा ये है, व अऊज़ु बिका अन अउद्द इला अर्ज़लिल उम्री, अल्लाह मुझे बचाना कि मैं अर्ज़ल उम्र को पहुंच जाऊं, यानी इतनी लंबी उम्र हो जाए कि फिर आदमी दूसरों पर डिपेंड हो जाए। बिस्तर पर ही पेशाब हो रहा है, बिस्तर पर ही पाखाना हो रहा है, दूसरा कोई खिलाएगा तो खा पाएंगे, दूसरा कोई नहलाएगा तो नहा पाएंगे, दूसरा कोई लेके जाएगा तो कहीं दवा के लिए जा पाएंगे। इसको अर्ज़लुल उम्र बोलते हैं। कभी ये कम उम्री में भी किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, कम उम्र आदमी को ऐसी बीमारी का शिकार हो गया, लकवा मार दिया, हो सकता है कि ना सर, ब्रेन हेमेज हो गया, अब आदमी और दूसरों का मोहताज हो गया, तो ये तो अलग चीज है। लेकिन ऐसे ही उम्र इतनी लंबी मिल जाए कि बीमारी हो ना हो, वो ऐसे ही इतना लागर और कमजोर हो गया कि अब दूसरों का क्या हो गया? मोहताज हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्र से पनाह मांगते थे कि ऐसी उम्र तक अल्लाह ना पहुंचाना। क्या मतलब इसका? कि ये उस जिस कैफियत से आदमी गुजरता उस वक्त, जो नहीं गुजरता उसका एहसास तो नहीं कर सकता, लेकिन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं या समझने की कोशिश कर सकते हैं कि बहुत बेबसी वाली जिंदगी होती है। बचपन पे तो चेहरे पे एक मासूमियत होती है, उसका काम करना माँ बाप के लिए भी आसान होता है, माँ बाप के दिल में बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा लगाव होता है। लेकिन जब आदमी बड़े जिस्म के साथ कमजोर हो जाता है तो चेहरे पे वो मासूमियत तो होती नहीं, वैसी मासूमियत, वैसा एक खिंचाव होता नहीं है। तो वो अक्सर और बेशतर जो देखने में आता है वही कि अगर बच्चे दीनदार हैं, ठीक ठाक हैं, तब तो खिदमत हो जाती है, वरना वो आदमी अपने आप में एक वबाले जान बना रहता है और बहुत दुख और बहुत तकलीफ से गुजरता है। कि हम और आप अपने आसपास देख सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी कि अल्लाह इस उम्र से बचाना। तो बड़े बुजुर्ग ये चाहे बहुत उम्र के हो जाए, चाहे बुढ़ापे की इब्तिदा और शुरुआत में रहे, चाहे बूढ़े हो जाए, इनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी की क्या तालीमात हैं ये समझना चाहिए ताकि इनके हुकूक में कोताही ना हो। किसी मजलिस में कुछ लोग थे तो किसी बुजुर्ग का ख्याल नहीं रख पाया उन लोगों ने, शायद बुजुर्ग को आगे आना था या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाह रहे थे कि वो आगे रहे, लेकिन लोगों से ख्याल हो नहीं पाया, उनके बुढ़ापे का ख्याल नहीं हो पाया। हालांकि अल्लाह के नबी बूढ़ों का इतना ख्याल रखते थे कि फतेह मक्का के साल, जिस साल मक्का फतेह हुआ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुलाकात के लिए लोग आने लगे। एक जगह अल्लाह के नबी ठहरे थे, मुलाकात के लिए आने लगे, कई लोग आकर के मुलाकात हुई, उसमें कई लोग आकर के कई लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी कि बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आ रहा, बूढ़ा बिल्कुल। अब वो जब करीब आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि अबू बकर के वालिद हैं। किनके वालिद? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद, बूढ़े हैं। अब वो खुद चल करके आ रहे हैं तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इत्तिला दे देते तो मैं आ जाता। क्या कहा? इत्तिला दे देते, यानी मालूम होता तो मैं आता। ये है बुजुर्गों, ये सीनियर लोगों का एहतराम कि हम ना इंतजार करें कि हम, हालांकि रुतबे में, मर्तबे में, हर चीज में कौन बड़ा है? अल्लाह के नबी सब बड़े हैं ना। आप नबी हैं, अशरफुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार हैं, लेकिन आपने तालीम क्या दी कि अगर मुझे मालूम होता, यानी आपको मुझसे मिलना था, आप इत्तिला दे देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। ये तालीम अल्लाह के नबी, बुजुर्गों की सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल रखना, उनकी इज्जत का ख्याल रखना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इमाम को नसीहत की कि यानी जब आदमी नमाज पढ़ाए तो इतनी लंबी नमाज ना पढ़ाए, इतनी लंबी नमाज ना पढ़ाए, कितनी लंबी नमाज ना पढ़ाए कि जितनी लंबी नमाज से लोगों को तकलीफ होने लगे। फिर अल्लाह के नबी ने कई बातों का जिक्र किया कि उसमें कोई हाजत वाला हो सकता है, किसी को कहीं जाना हो, या उसमें मरीज भी होते हैं, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, बहुत लंबा क़याम नहीं कर सकता, और फरमाया उसमें बूढ़े भी होते हैं, बहुत देर तक वो खड़े
नहीं रह सकते। तो वो बूढ़ों का ख्याल रखने के लिए नहीं रखा गया कि बड़े बुजुर्ग, हालांकि दीन का एक काम है, इबादत का एक काम है, लेकिन उसमें भी बूढ़े का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल रख रहे हैं। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। अल्लाह के नबी ने उस मौके पे फरमाया था, जब अपने सहाबा को देखा या बाज लोग से ऐसा हुआ कि वो ख्याल नहीं रख पाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, कि हम में से वो नहीं है जो अपने छोटों पर रहम न करता हो, अपने छोटों पर रहम न करता हो, वही वक्तिर कबीराना, और अपने बड़ों की तौकीर न करता हो। तौकीर का मतलब होता है उनको रिस्पेक्ट देना, उनका एहतराम करना, उनको इज्जत देना। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम में से नहीं है। मतलब यह है कि हमारा एक तरीका है, हमारा एक तरीका है कि हम बुजुर्गों के साथ कैसे रहें, बड़ों के साथ कैसे रहें, तो इस तरीके को फॉलो करो, इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकराम ज़शैबतिल मुस्लिम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की तकरीम है, अल्लाह की तकरीम यह है कि तुम बूढ़ों की इज्जत करो। क्या मतलब इसका? यानी अल्लाह ताला की तालीम यह है कि किसी बुजुर्ग की तुम इज्जत करो। बुजुर्ग की इज्जत करना ये गोया तुम अल्लाह की तरफ से सिखाए हुए तालीम ताजीम, जो ताजीम का अल्लाह ताला एक अदब जो देता है, एहतराम जो अल्लाह ने नाजिल किया है, वो दर हकीकत बजा लाना, ये अल्लाह की ताजीम। किसकी ताजीम है? अल्लाह की ताजीम। जैसे इसको ऐसे समझे कि हम किसी की इज्जत कर रहे हैं, तो उस आदमी की इज्जत हम अल्लाह के करने से कर रहे हैं, तो गोया हमने अल्लाह का एहतराम किया। किसका एहतराम किया? अल्लाह के हुक्म का एहतराम किया, अल्लाह की बात का हमने एहतराम किया, इसलिए उनकी इज्जत कर रहे हैं, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना ये अल्लाह का इजलाल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे ही वहामिल कुरान, कुरान का इल्म रखने वाला, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको इज्जत देना, ये क्या है? ये अल्लाह का इजलाल है। ऐसे फरमाया वह इकराम जिस सुल्तान मुक़सित, इंसाफ पसंद बादशाह है, इंसाफ के साथ अपनी सल्तनत चला रहा है, तो उसको उसका एहतराम करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका मकाम अता करना, ये अल्लाह की ताज़ीम है। तो इस तरह से बहुत सारी तालीमात हैं जिससे हमें और आपको पता चलता है कि बड़े बुजुर्गों का हमें कितना ख्याल रखना है। इस हवाले से दो चार बातें और याद रखें। बहुत सारे मसाइल हैं इस हवाले से, बुजुर्गों के हवाले से। एक बहुत बड़ा फितना है हमारे समाज माशरे में, वो ये कि हम सब अपने घरों से अगर जुड़े हुए लोगों को देखें कि बसा औकात ऐसी कैफियत घर में रहती है कि बड़े बुजुर्ग होते हैं और उनकी खिदमत का बाकायदा कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं रहता कि जिम्मेदारी, जैसे माँ बाप बूढ़े हो गए, तो माँ बाप होने की वजह से तो हक है ही उनका, उसमें नो कोई शुबहा नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी दलीलें इस हवाले से हैं, लेकिन वो बूढ़े हो गए। वो क्या हो गए? बूढ़े हो गए। अब वो बूढ़े हैं तो उनको जरूरत है कि कुछ ताकतवर लोग उनकी खिदमत करें। हम ये तो समझते हैं माँ बाप की खिदमत करना हम पर फर्ज है, लेकिन कुछ खिदमतें ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी अंजाम नहीं दे सकते हैं। हालांकि इसमें हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हम अंजाम दें, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप बेटे हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आपके घर में आपके माँ बाप दोनों बेड पर हैं। अब आप जानते हैं कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मैं इनके दवा इलाज के लिए, इनके खाने पीने का इंतजाम कैसे करूंगा? तो कमाना भी जरूरी है, आपको जाना होगा, चाहे बिजनेस करते हो चाहे नौकरी करते हो। आपके घर में आपकी वाइफ, आपकी अहलिया है, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा अगर हाथ बटा दे तो मेरे माँ बाप की खिदमत आसान हो जाए। फितना क्या वो समझो। फितना ये है कि बहुत सारे लोग इस बात को चलाते हैं इस अंदाज में कि सास ससुर की खिदमत करना ये बहू की जिम्मेदारी नहीं। फतवा बाकायदा ऐसे चलाते हैं कि बहू की जिम्मेदारी नहीं है। इसको दूसरे एंगल से, दूसरे इससे ये देखना चाहिए, इस्लाम का मिजाज, इस्लाम ने तो किसी की भी मदद करने को नहीं करार दिया, किसी की भी मदद करो। इस्लाम ने हमारा जो एक जहन बनाया है इस तरह से कि हमसे कोई मदद मांग रहा है तो हम उसकी मदद करें और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, है कि नहीं? ये मसज बनाया ना। इस्लाम ने ऐसी ऐसी मिसालें पेश की हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि जब उनका इंतकाल हो गया
تو بہت دنوں کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے پاس ان کا گزر ہوا. اس گھر میں ایک نابینا، ایک بوڑھا آدمی جس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ آدمی رو رہا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد عمر بن خطاب جب گئے تو انہوں نے دیکھا اس حالت، اس بوڑھے کی وہ حالت، تو ان سے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آتا تھا میرے پاس میں، وہ میری صاف صفائی کرتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، اور کئی دن ہو گئے وہ آدمی آیا نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ کام اپنے ذمہ لے لیا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا. تو اس میں پہلے یہ سمجھیں کہ بزرگوں کا خیال رکھنا، چاہے میرے ماں باپ ہوں، چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، یا کوئی بھی ہو، باہر کا بھی کوئی آدمی، وہ ایک نیکی ہے، مستقل ثواب کا کام ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ سماجی ضرورت ہے. سماجی ضرورت کیا مطلب؟ اس کے بغیر چل نہیں پائیں گے ہم. اگر میں یہ کہوں کہ یعنی ایک کوئی خاتون یہ کہے کہ میں اپنے ساس کی خدمت نہیں کروں گی، تو اس کا بدل کیا ہے؟ ایک گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے جو خود سے اٹھ کر کے پیشاب پاخانہ نہیں کر سکتی، تو اس کو پیشاب پاخانہ کون کروائے گا؟ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی؟ ٹھیک ہے، بیٹی کا اگر انتظام آپ کر دیتے، بیٹی آ کر کے یہیں رہے اور بیٹی انتظام کر دیتی ہے، بیٹی کر لیتی، بہت اچھی بات ہے. اس کی سگی بیٹی کر دیتی، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ لیکن جو ہم نے اپنے سماج کا رنگ ایسا نہیں رکھنا، جو بیٹیاں جہاں ہیں وہاں کر دے، سب کا ہو جائے گا. جو بیٹیاں جہاں ہیں، یعنی میری بہن اپنے ساس کی کر دے، میری وائف اپنی ساس کی کر دے، تو ایسے جہاں بزرگ ہیں، بڑے بزرگوں میں سب کی خدمتیں ہو جائیں گی. وہاں سے ان کو آنے کی، یہاں سے ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. تو ایک طرح سے سماجی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو جہاں دیکھے کہ کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے تو اس کو مدد کرنی چاہیے، اس کو مدد کرنی چاہیے. ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، یہ بات کہی جا سکتی. کہیں ایسا ہے کہ کوئی ہماری بہن اس طرح ایسے کسی گھر میں پھنس گئی جہاں پورا کام کاج اسی سے کرایا جا رہا ہے اور اس کو بالکل نوکرانی جیسا رکھا جا رہا ہے، اس کی طاقت، اس کی بیماری کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، تو وہاں وہ بات کہے. لیکن سرے سے انکار کر دینا، سرے سے نہ ماننا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ آپ کے شوہر ہیں، آپ کے شوہر پہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، تو آیا تو آپ کے شوہر کمانے ہی نہ جائیں کہ مجھے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. وہ ان کو کمانا ہے، آپ کے لیے بھی، ان کو کمانا ہے اپنے ماں باپ کے لیے بھی، دونوں کے لیے نکلنا ہے نا. تو کچھ کام مل بانٹ کر کے ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے کر لینا چاہیے کہ اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے. اور تیسری اور آخری بات اس حوالے سے یہ کہ دیکھیے، ہم بہت ساری نیکیاں اس لیے نہیں کہ ہم پر فرض ہے تو ہم انجام دیں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے کہ ہم پہ فرض ہے اس لیے ہم انجام دے رہے. بہت ساری نیکیاں اس لیے کرنا چاہیے گرچہ اس پہ حکم فرض کا نہ ہو کہ یہ فرض ہے، فرض کا حکم گرچہ نہ ہو، نفل ہے، سنت ہے، یا یہ کہ خدمت خلق ہے، یا یہ آگے چل کر کے مجھے بھی اس دور سے گزرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اچھا بدلہ دے، یہ سب سوچ کر کے نیکیاں کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اگر آج ہم نے اپنے آس پاس کے بزرگوں کا خیال رکھا ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کا خیال رکھا ہے، ان کے دوا علاج کا بندوبست کیا ہے، تو جب ہم اس کیفیت میں پہنچیں گے تو ہمارا اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا. لیکن ہم اتنے سخت دل کہ اپنے آس پاس کے بڑے بزرگوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو جب ہم اس کیفیت میں پہنچیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خیال رکھو. خود اپنے آپ سے پوچھو، ہم اگر اپنے ماں باپ کی خدمت میں آر محسوس کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ پھر یہ طاقت گھٹے گی نا، ہم بھی اسی کمزوری میں پہنچیں گے. تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے کہ ہماری خدمت ہونی چاہیے؟ نہیں. کوئی عقل مند آدمی اس طرح کی سوچ نہیں رکھے گا. عقل مند آدمی چاہے دین کے جذبے سے، چاہے خالص سماج کی ضرورت سمجھتے ہوئے، وہ یہی سمجھے گا کہ نہیں، بڑے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جن کے ہیں یہ سمجھ نہیں ہے وہ بہت بدترین ڈگر پہ چلے گئے، اتنے بدترین ڈگر پہ. ابھی تو ہم مسلمانوں میں بڑا خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خیر کے ساتھ زندہ رکھے. ہمارے یہاں اولڈ ایج ہوم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اولڈ ایج ہوم ہوتا ہے نا، کہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو لے جا کے کہاں چھوڑ دوں؟ ایک ایسی جگہ جہاں بہت سارے بڑے بزرگ رہے، وہیں چھوڑ دوں. یہ اپنے مسلمانوں میں ابھی تک نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. انسان کی ضرورت صرف کھانا پینا نہیں ہے، بات سمجھیں. انسان کی ضرورت صرف یہ نہیں کہ کھانا مل گیا، پانی مل گیا. اس کی یہ ضرورتوں کا ایک حصہ ہے کہ اس کو کھانا مل جائے، پانی مل جائے، صاف صفائی اس کی ہو جائے، کپڑا مل جائے.
اس سے کہیں زیادہ ضرورت انسان کو کیا ہوتی ہے؟ اپنائیت کی. اپنائیت کی. آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، ایک ہفتے کے لیے اپنی فیملی سے الگ ہو کر کے دیکھیں، اور آپ کو ساری فیسلٹی رہے، کھانا پینا ہر چیز آپ کریں، خالی اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ فیملی سے دور رہنا یہ بذات خود ایک اذیت اور تکلیف کا سبب ہوتا ہے. وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو 22 سال 25 سال تک پالا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، بلکہ 40 سال تک زندگی گزاری، ان کے حق میں یہ فیصلہ کر لینا کہ ان کو اٹھا کے الگ جگہ ڈال دو، وہ بہت بڑا عذاب ہے. بہت بڑا کیا ہے؟ عذاب ہے. ٹھیک ہے، کبھی ایسی کوئی صورتحال بن جائے، کوئی مجبوری بن جائے، کسی وجہ سے ساتھ میں رہنا ناممکن ہو، تو آدمی کو یہ فکر لگی رہے کہ کتنا جلدی یہ ممکن ہو جائے. اس کی فکر یہ نہیں کہ آدمی مطمئن ہو گیا. کسی شاعر نے کہا تھا بہت پہلے کہ پیسہ تو بہت آتا ہے پردیس سے، لیکن پیسہ تو بہت آتا ہے پردیس سے، لیکن ماں روتی ہے جب سامنے بیٹا نہیں ہوتا. اس کو آرزو روپے پیسے کی نہیں رہے گی، اس کو چاہت روپے پیسے کی نہیں رہے گی. وہ بوڑھی ہو گئی، اس کو چاہت کس کی ہے؟ میرا بیٹا میرے سامنے رہے. بوڑھی ہو گئی نا. بوڑھے دیکھو، بات چلی بوڑھوں سے متعلق، تو بوڑھے میں ہمارے ماں باپ بھی شامل ہیں، ہمارے دادا بھی شامل ہیں، ہمارے نانا بھی شامل ہیں، سارے بوڑھے. ان کو اس وقت ضرورت رہتی ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہے، چاہے جو بھی رشتہ لگتا ہو، بیٹے کا رشتہ لگتا ہو، ناتی کا رشتہ لگتا ہو، پوتے کا رشتہ لگتا ہو، آپ اپنے بزرگوں سے ملاقات کریں، وہی ان کے حق میں تحفہ ہے، وہ ایک نعمت ہے. ہماری نانی ہمیں دیکھ کے خوشی سے کھلکھلا اٹھیں گے، ہمارے دادا ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. یہ جو انسانی طبیعت، انسانی مزاج، اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں روپیہ پیسہ دے دیتا ہوں، دوا کا پیسہ دے دیتا ہوں، کھانا ہمیشہ رکھا رہتا ہے، کھانے کی چیزیں رکھی رہتی ہیں، کیا تکلیف کیا ہے ان کو؟ یہ خوش کیوں نہیں رہتے؟ اس وجہ سے نہیں خوش رہتے. ٹائم کتنا دیتے ہو؟ ٹائم کتنا دیتے ہو؟ 24 گھنٹے میں کتنا وقت ان کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ اس سے کہیں زیادہ وقت تو آپ ہی موبائل کو دیتے ہو. کہیں زیادہ وقت اس سے زیادہ موبائل کو دے رہے تو، دوسروں کو دے رہے تو. اس میں کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم سب دوسرے ہوتے ہیں، ان کو ہم وقت دیتے ہیں. اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں، اس سے دور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی بوڑھوں سے متعلق، اور خاص طور پہ جو قرآن میں کمزوری کا ذکر ہے، اس کمزوری کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی کبھی آدمی جھڑک دیتا ہے، کتنے دیر سے یہ بات سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کسی بزرگ کو، کسی بوڑھے کو واقعی اس عمر میں وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، جیسے کسی چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھ میں آتی. چھوٹا بچہ 4 مرتبہ پوچھتا ہے اور باپ اس کو 4 مرتبہ خوشی خوشی سمجھاتا ہے. پھر وہی بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے اور باپ اب نہیں سمجھ پا رہا ہے تو بیٹے کو بھاری لگنے لگتا ہے کہ اس کے بعد کیسے سمجھاؤں. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، حق تلفی ہے. اپنے گھر کے چاہے بڑے بزرگ ہو یا باہر کا بھی کوئی بڑا بزرگ ہو، سینئر سٹیزن جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، ان کا خیال رکھنا چاہیے. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ کے اندر قوت طاقت، آپ کھڑے رہ سکتے ہیں. آپ کے بغل میں ایک آدمی ہاں بوڑھا ہے اور کانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے، اس کو سیٹ کی ضرورت ہے. اللہ کے واسطے اجر ثواب سمجھ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، اس کو جگہ دے دیں، وہ بیٹھ جائے. یہ اپنے دین کا حصہ، اپنے دین کا حسن ہے کہ بزرگوں کا کیسے خیال رکھنا ہے. آپ کہیں پر ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بوڑھے آدمی کی میری ضرورت ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ چچا آپ کی کچھ ہیلپ کر دوں، آپ کو ضرورت، آپ کے اندر قوت ہے، آپ اپنی اس قوت سے اس کو فائدہ پہنچائیں. آپ کو جب ضرورت رہے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کا انتظام کر دے گا. کہیں آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں راستے میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی پیدل جا رہا ہے، شاید ممکن اس کے پاس پیسہ نہ ہو سواری کرنے کا، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو لفٹ کی ضرورت ہے. تو اس طرح اپنے آس پاس بہت ساری نیکی کرنے کے مواقع بزرگوں سے جڑی ہوئی ملیں گی، اور ہم اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائے گی سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.